الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں اس سال کا ماہ مبارک بھی نصیب ہو گیا، اور 3 روزے سے ہم فارغ ہو گئے. آج 4تھا روزہ رکھ رہے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کے اندر بھی خاص عبادتیں ہیں. نماز تراویح، تلاوت اور روزہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. روزہ رکھنا ایک فریضہ تو ہے ہی. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتلائی گئی ہے: کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، صاحب استطاعت آدمی کا حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ ایک فریضہ تو ہے ہی، لیکن رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے بہت بڑے انعام ہیں. جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کی جو حکمت بیان فرمائی ہے، اس کی تاثیر بیان فرمائی ہے، وہ ہماری انتہائی اہم ضرورت ہے، اور وہ ہے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی کیسے آئے گا، اور تقوی کی ہمارے لیے کیا اہمیت اور کیا ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اعلان فرما دیا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ، کہ سنو، میں تم تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کی سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ معزز اور سب سے اونچی شخصیت کے مالک ہیں. یہ تقوی روزے کے ذریعے کیسے آتا ہے، اور کیا صرف روزہ رکھ لینے سے یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، یا اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی ہوگا؟ یہی چیز ہمارے لیے غور طلب ہے. روزے کی جو تاثیر ہے، یعنی آدمی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونا، اس کے لیے کچھ ہمیں کرنا ہوگا. وہ کرنا کیا ہوگا؟ ایک تو روزے کو روزہ بنانے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے ان کو حاصل کرنا، اور روزہ جن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا. اسی مناسبت سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے حصے میں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں آتا، اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں، عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں سوائے بیداری کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کے حاصل کرنے سے، جس کا اہتمام کرنے سے ہمارا روزہ بنے گا؟ روزے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے طبعی تقاضوں سے، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے، محض اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ کھانا پینا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ عام ایام میں بغیر کھائے پیے کوئی آدمی 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ معمول کے مطابق رہ نہیں سکتا، اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، اس کا نام فاقہ رکھا جاتا ہے۔ ایسا شخص قابل رحم قرار دیا جاتا ہے کہ جس کو پورے 14 گھنٹہ روزانہ کھانے کو نہ ملے، اس کے حلق میں ایک دانہ نہ جائے۔ لیکن یہی عمل رمضان مبارک میں ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ بس اسی کا استحضار اور اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا، ہمہ وقت یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف عنوان سے اپنی اس صفت کو ہمیں یاد دلایا ہے۔ سورہ اقرا کے اندر ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، بندہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بندہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اطلاع دینے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اس لیے تاکہ ہم اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں، اس کا تصور رکھیں کہ ہم جلوت میں خلوت میں جو عمل بھی کر رہے ہیں، نیک عمل ہو یا غلط خراب عمل ہو، گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ جس طرح روزہ رکھنے والا تنہائی میں بھی کبھی انتہائی شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں اس کا ارادہ نہیں کرتا کہ چپکے سے کچھ کھا لے، چپکے سے کچھ پی لے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیا چیز روکتی ہے؟ صرف یہی چیز کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ بس اس کا استحضار اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ جو چیز مشائخ کے یہاں لمبی لمبی چلہ کشی کے ذریعے، مجاہدوں کے ذریعے آدمی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی جس چیز کے لیے، اگر تھوڑی سی توجہ کر لے آدمی، اپنے روزے کو دماغ اور دل کو حاضر رکھ کر اس کے تصور کے ساتھ رکھے، تو وہ نعمت انشاءاللہ رمضان کے روزے کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو روایت فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے بالکل شروع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خاص 2 صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وهو الشہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے معنی ناگوار چیز کو برداشت کر لینا، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یعنی غصے کو روکا جائے، طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے تو اس کو برداشت کیا جائے، اس کی عادت ڈالے۔ انہی چیزوں کے ذریعے سے تقویٰ کی صفت اندر آتی ہے۔ مواسات کے معنی کیا ہے؟ غم خواری، دوسروں کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا۔ کسی پریشان حال آدمی کو دیکھے تو فوراً دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو، اور جتنی استطاعت کی ہو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی مدد کرے، پریشانی کو دیکھ کر اس کی پریشانی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ صفت تو ہمیشہ مطلوب ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے صبر و مواسات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا
یہ مہینہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس کی طرف ہم توجہ کریں گے، ان باتوں کا خیال کریں گے تو یقیناً صفت تقویٰ ہمارے اندر آئے گی۔ تقویٰ ہے کیا چیز؟ بار بار آپ کے سامنے یہ روایت آ چکی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے جواب دینے کے خود ایک سوال کیا، کہنے لگے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہا ہوا ہے۔ عرب کے ریگستانوں میں کیکر کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور وہاں سواری کا جو ذریعہ ہے وہ ہے، سفر کا جو ذریعہ ہے وہ اونٹ کی سواری ہے۔ اونٹ پر بیٹھ کر جو آدمی چلے گا تو وہ تنے کے پاس سے نہیں بلکہ جھاڑی جو کانٹے دار ہے اس کے درمیان سے، اس کے بغل سے گزرے گا۔ تو حضرت ابی نے پوچھا کہ آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں آپ کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پوچھا کہ پھر آپ ان کے درمیان سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو سمیٹ کر ان کے درمیان سے گزر جاتا ہوں تاکہ وہ کانٹے بدن کو یا کپڑے کو لگ نہ جائیں، کپڑے میں لگ نہ جائیں، بدن کو خراش نہ ڈال لیں۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں ہر طرف گناہوں کی دعوت دینے والی چیزیں موجود ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی کو کے اوپر عیب لگانا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، بے ایمانی کر لینا، اسی طریقے سے اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے اندر غفلت کرنا، یہ سارے گناہ ہیں۔ اور شیطان اللہ تعالیٰ سے مہلت لے کر آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گناہوں میں مبتلا کروں گا، اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو یہ کانٹے دار جھاڑیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہم اپنی زندگی کو روک نہیں سکتے۔ سفر حیات کو بہرحال طے کرنا ہے، انہی حالات کے درمیان سے گزرنا ہے۔ ہم کو گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، جیسے کانٹوں کے درمیان سے گزرنے والا اپنے بدن اور کپڑے کو سمیٹ کے نکلتا ہے، اسی طرح ہم اپنی زندگی کا سفر اس طرح طے کریں کہ یہ کانٹے جو گناہوں کے ہیں یہ ہمیں لگنے نہ پائیں۔ یہی جو تصور ہمارے اندر بیدار رہے گا، اسی سے تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ صفت اعلیٰ درجے کی تھی، اور جو اکابر کے یہاں، مشائخ کے یہاں اپنے متعلقین کو چلہ کشی کرائی جاتی ہے، ذکر، مراقبہ اور اسی طرح سے جو مجاہدے کرائے جاتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ میں نے کسی موقع پر قصہ سنایا ہوگا، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف مصلح الامت، میرے یہاں دیوبند میں عصر کے بعد کی مجلس میں سنائی جاتی ہے، حضرت کی مجالس ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی خانقاہ تھی، اور وہاں ان کے مریدین اپنی اصلاح و تربیت کے لیے مقیم تھے، ذکر و تلاوت اور تسبیح وغیرہ میں مشغول تھے، ان کی ہدایات کے مطابق کام کر رہے تھے، لگے ہوئے تھے کام میں۔ اسی دوران ایک نوجوان آیا اور چند روز شیخ کی خدمت میں رہا اور وہ بھی کام میں لگا رہا۔ چند روز کے بعد حضرت بزرگ نے اس کو بیعت کی اجازت دے دی، اس کو خلافت دے دی کہ جاؤ اللہ کا نام بتاؤ، لوگوں کے اندر کام کرو۔ اب یہ جو پرانے لوگ وہاں مدت سے مقیم تھے، ضربے لگا رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، مجاہدے کر رہے تھے، ان کے اندر چہمے گوئی شروع ہو گئی، واہ ہم اتنی مدت سے رگڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ آیا اور چند روز رہ کر اسے خلافت دے دی، اسے اجازت دے دی۔ اس کی بھنک لگ گئی شیخ کو بھی، انہوں نے
چاہا کہ حقیقت واضح ہو جائے۔ انہوں نے سب مریدین کو، ان حضرات کو جو وہاں مقیم تھے، بلایا اور ان سب کو ایک ایک مرغی دی اور کہا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ جا کر اس کو ذبح کر کے لے آؤ کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ سارے حضرات، یہ بہت بڑا کام ہے، کوئی کسی جنگل میں چلا گیا، کوئی کسی کوٹری میں چلا گیا، کوئی کسی کمرے میں چلا گیا، اب 5 منٹ میں 10 منٹ میں سب لے کر آ گئے۔ وہ نوجوان نہیں آ رہا ہے، کافی دیر ہو گئی، بہت تاخیر کے بعد وہ آیا تو سر سے پیر تک پسینے میں شرابور اور زندہ مرغی لیے ہوئے چلا رہا ہے۔ پھر نے کہا ارے تجھ کو کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ دیکھنے والا نہ ہو۔ آپ نے یہ کہا تھا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب یہ حضرات جو تھے یہ بھی تو جانتے ہیں کہ اللہ دیکھنے والا ہر جگہ، لیکن یہ چیز ان کے اندر ملکہ کے درجے میں پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کا تصور ان کے اوپر حاوی نہیں تھا جو ہر موقع پر یہ یاد دلائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ نوجوان جو آیا ہے تو پسینے میں ڈوبا ہوا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ شیخ نے فرمایا دیکھا یہ چیز تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے، اور یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی، تم گیلی لکڑی ہو، تمہارے اندر آگ نہیں پکڑ رہی ہے، یہ سوکھی لکڑی لے کر آیا تھا، ذرا سی آگ دی گئی اور بھڑک اٹھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ استحضار ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے، اور روزے کے ذریعے سے یہ صفت ہماری اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں کھاتے ہم، کیوں نہیں پیتے؟ اسی لیے تو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ صرف کھانے پینے ہی کو دیکھ رہا ہے؟ ہم بد نظری کرتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم موبائل میں بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے تو ہر چیز سن رہا ہے، اور وہ تو ظاہر کے علاوہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تمہارے دل کی چھپی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہی چیز پیدا کرنی ہے روزے کے ذریعے سے۔ اسی کو فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ کی صفت آ جائے۔ ابھی پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، ہم کوشش کریں، محنت کریں۔ مشائخ کے یہاں علم یعلم بان اللہ یرا کا مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ مراقبہ کا مطلب کیا ہوا کہ وقت فارغ کر کے 10 منٹ آدمی قبلہ رو آنکھ بند کر کے بیٹھے اور اسی مضمون کو خوب دل کے اندر دہرائے، علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا استحضار ہو جائے کہ کسی وقت بھی یہ چیز ضائع نہ ہونے پر، غائب نہ ہونے پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا۔ 11ویں پارے کے آخر میں 12ویں پارے کے شروع سے پہلے الا انہم یصلون صدورہم یستغشون ثیابہم کی آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں اپنی بیویوں کے پاس لباس اتارتے ہوئے بھی شرماتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے۔ استنجا خانے میں جا کر سطر کو کھولنے سے شرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار کے اوپر تھے۔ ہمیں ہمارے اندر اتنا تو استحضار نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم جب کسی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو تو فوراً خیال آنا چاہیے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جس اللہ کے خوف سے ہم روزے کے اندر کھانے پینے سے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اسی اللہ کے خوف سے ہر گناہ کو چھوڑیں تو روزہ کے ذریعے سے تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ روزہ کیا ہوگا، بھوک پیاس کا مجموعہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی غلط کام کرنا اور غلط بات بولنا نہ چھوڑے
تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت میں مندہ نہیں آ جاتا، اس کی دکان میں مندہ نہیں ہے کہ روزی کی مقدار، روزی کے خزانے میں کمی آ گئی ہے اس لیے کھانے پینے کو بندش لگا کے، نہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے، گناہوں کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس حدیث کا مصداق نہ بننے پائیں جس کے اندر فرمایا گیا کہ جو آدمی غلط کام کرنا، غلط بات بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا الصیام جنۃ الا لمن خرقھا، روزہ ڈھال ہے مگر جو اس کو پھاڑ دی اس کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ روزہ ڈھال کس چیز سے؟ شیطان کے حملے سے ڈھال ہے، نفس کے اغوا سے، نفس کے بہکانے سے ڈھال ہے، لیکن یہ اسی وقت ڈھال ہے جبکہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، اس کے آداب کی رعایت کی جائے اور قصداً بالارادہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچایا جائے۔ فرمایا الا لمن خرقھا، جو ڈھال کو پھاڑ دے اس کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ چمڑے کی ہو یا لوہے کی ہو، اس کے اوپر اگر کوئی تلوار مارے گا تو وہ روک لے گی، تیر چلائے گا وہ ڈھال روک لے گی، لیکن اگر ڈھال ہی پھٹی ہوئی ہو تو پھر حملے کو روک نہیں پائے گی۔ تو روزے کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے، یہ عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے، یہ اللہ کے غضب سے بچانے والی ڈھال ہے، یہ شیطان کے حملے سے بچانے والی ڈھال ہے، یہ نفس کے بہکانے سے بچانے والی ڈھال ہے، مگر یہ اسی وقت ڈھال ہے جب اس کو مضبوط رکھا جائے، ان صفات کی اپنے اندر کوشش کی جائے۔ لہذا ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، نگاہ کی بھی حفاظت کریں، غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کریں، بات بات کے اوپر آپے سے باہر نہ ہو جائیں، دوسروں کی غمخواری کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ قرآن کو رمضان مبارک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اسی مہینے میں انبیاء علیہ السلام کو آسمانی کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، تورات، انجیل، زبور، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے صحیفے، اور قرآن پاک بھی صاف لفظوں میں فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے ہونی چاہیے، اور صرف رمضان ہی میں نہیں، تلاوت کا تو ہمیشہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت زیادہ کی جائے۔ تلاوت کا خاص فائدہ یہ بھی ہے، روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے پانی پر لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ دل پر لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ فرمایا کہ دو کام کرو، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کثرت ذکر موت کی تلاوت القرآن۔ تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، دل کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے ایک مہینے کی تھوڑی جم کر محنت کر لے آدمی، تو جو پورے سال کے اندر جو چیز حاصل نہیں ہوتی، اس مہینے کی برکت سے انشاءاللہ وہ چیز اپنے اندر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی، عام طور سے مسجدوں میں امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو اچھی خاصی تعداد مسبوقین کی پیچھے کھڑی نظر آتی ہے۔ 2 منٹ پہلے اگر آ جائیں، 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، ابتدا سے نماز ادا کریں۔ اگر آدھا گھنٹہ مان لیا جائے پانچوں وقت کا، تو 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹہ مسجد کی حاضری کا ہے، جبکہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ تو اللہ کی اس اہم عبادت کے لیے ہم اگر 5 منٹ پہلے اپنے معمول سے 5 منٹ پہلے نکل آئیں اور مسجد میں آ کر ابتدا سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ جو تکبیر اولیٰ کے فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کے فوائد ہیں، وہ بھی حاصل ہوں گے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا فرمائے، روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی رحمتوں و برکتوں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔